نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 سے 89 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آیت 82۔ ترجمہ: ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سبب شفا و رحمت ہے، البتہ یہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 کا تفسیر۔ قرآن باعث رحمت و شفا ہے۔ اللہ قرآن کے بارے میں جس میں باطل کا شائبہ تک بھی نہیں اور جو حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ کے پاس سے آیا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مسلمانوں کو شفا بھی بخشتا ہے، باعث رحمت بھی ہے، دلوں کی بیماریوں کو، شرک و نفاق کو، شک و کجی کو اور ناشائستہ وسوسوں کو دلوں سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن مذکورہ بالا تمام امراض کو جڑ سے کھود دیتا ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے، جس سے ایمان و حکمت کی طرف میلان، نیکیوں کی طرف رجحان اور بھلائیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ نعمت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ انہی کے حق میں یہ داروئے روحانی شفا و رحمت ہے، اور کافر و ظالم کے دلوں میں تو اس کے سننے سے نفرت و کفر ہی بڑھتا ہے۔ یہ قصور قرآن کا نہیں بلکہ ان کے کفر و شرک کا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 44 میں فرمایا: آپ فرما دیں قرآن ہدایت و شفا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں میل ہے اور یہ ان میں تاریکی ہی پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ ایک دور والی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 124-125 میں فرمایا: جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو کچھ منافق کہتے ہیں، کہو اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ سن لو، جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان میں تو اضافہ کر دیا ہے اور وہ اس اضافے سے خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اس نے ان کی اس گندگی میں اور نئی گندگی اور بڑھا دی ہے اور وہ کفر ہی پر مر گئے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ آیت 83۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ
فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا، آیت 84۔ ترجمہ: جب ہم انسان کو اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ اعراض کرنے لگتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، پھر آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راہ پر ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 83 اور 84 کا تفسیر۔ آیت 83: حالت سرور میں روگردانی۔ حالت سرور و رنج میں انسان کی فطری حالت اور اس کی اطراحٹ کا بیان ہے کہ جب اللہ اس کو مال، عافیت، فتح، روزی اور کامیابی عطا فرماتا ہے تو وہ اترا کر اللہ کی اطاعت و عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 12 میں فرمایا، پھر جب ہم اس سے اس کی برائی ہٹا دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی پیش آمدہ تکلیف کے لیے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 67 میں فرمایا، پھر جب وہ ساحل پر تم کو بچا لایا تو تم نے منہ موڑ لیا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جب وہ آفات و حوادث کا اور مصائب و مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو راحت و آرام سے نا امید ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت 9 سے 12 میں فرمایا، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت چکھا دیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ بڑا ہی نا امید و ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے پیش آمدہ مصائب کے بعد اپنی نعمت چکھا دیں تو پھوٹ پڑتا ہے کہ مجھ سے مصائب دور ہو گئے، اور خوب اچھلتا کودتا ہے اور فخر کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صابر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے عظیم بخشش اور بڑا بھاری صلہ ہے۔ مشرکوں کو دھمکی، آیت 84، یعنی ہر شخص اپنی اپنی طرز پر، اپنی اپنی عادت پر، اپنی اپنی ذہنیت پر اور اپنے اپنے دین پر عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں مشرکوں کو ڈرایا گیا ہے، چنانچہ سورہ ہود کی آیت 121 میں فرمایا، آپ ان سے فرما دیں جو ایمان نہیں لاتے اپنی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم میں سے کون سیدھی راہ پر ہے، تم یا ہم، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آیت 85۔ ترجمہ: لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 85 کا تفسیر۔ روح کا بیان۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینے کے کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ آپ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یہودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم ان سے روح کے بارے میں پوچھیں۔ بعض نے کہا، نہ پوچھو، لیکن انہوں نے روح کے بارے میں پوچھ ہی لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روح کیا ہے؟ آپ دیر تک لکڑی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، میرے خیال میں آپ پر وحی اتر رہی تھی۔ آخر کار آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ پوچھو۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی آیت ہے، حالانکہ یہ ساری صورت مکی ہے۔ ممکن ہے دوبارہ اتری ہو، پہلی بار مکے میں اور دوسری بار مدینے میں، یا آپ پر یہ وحی اتری ہو کہ آپ فلاں مکی آیت سے جواب دے دیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، آیت 86۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، آیت 87۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آیت 88۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ آیت 89۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو وہ قرآن سلب کر لیں جو وحی سے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس پر کوئی حمایتی نہ پا سکیں، بحرز آپ کے رب کی مہربانی کے۔ واقعی آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے۔ آپ فرما دیں کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ اس قرآن کے مثل لے آئیں تو اس کے مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح سے اس قرآن میں ہر مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 86 سے 89 کا تفسیر۔ آیت 86 87۔ قرآن ایک عظیم نعمت عظمہ ہے۔ اس آیت میں اس نعمت عظمہ اور فضل عظیم کا بیان ہے جو حق تعالیٰ شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر پر قرآن پاک اتار کر فرمایا، جس کے قریب بھی کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا۔ ابن مسعود طرف فرماتے ہیں، آخری زمانے میں شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی جس سے قرآن میں اور دلوں میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ رہے گی، اور مصاحف و قلوب سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ہم وہی سلب کرنے پر بھی قادر ہیں۔ آیت 88۔ قرآن کی فضیلت۔ قرآن عظیم کی فضیلت و شرف کا بیان ہے کہ اگر کائنات کے تمام انسان اور جن قرآن عظیم کے مثل لانے پر اتفاق کر لیں اور متفقہ طور پر اس قرآن کے ہم مثل لانے کی کوشش کریں تو ناممکن ہے کہ اس کا ہم مثل پیش کر سکیں، گو ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں نہ بٹائیں، کیونکہ یہ کام انسانوں اور جنوں کی طاقت سے باہر ہے۔ بھلا خالق کا کام مخلوق کے کلام سے کیسے مشابہ ہو سکتا ہے، اور مخلوق کا کلام خالق کے کلام سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے؟ خالق کے کلام میں تو نظیر و مثال ڈھونڈنا ہی حماقت ہے۔ آیت 89۔ یعنی ہم نے لوگوں کے سامنے براہین ساتہ اور دلائل قاطع بیان کر دیں اور حق کو انتہائی وضاحت و صفائی سے پوری تفصیل سے رکھ دیا، مگر اس کے باوجود بھی اکثر لوگ بڑے ناشکرے ہیں کہ حق نہیں مانتے اور صحیح و سیدھی بات ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 سے 89 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔